کلپ نمبر 920۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون۔ ترجمہ، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ان الذین، بے شک وہ جو، گزشتہ آیات میں کفار کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ والذین یؤتون، اور وہ جو دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو کچھ زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ نیکی کرنا اور ڈرنا ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل بے خوف خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے۔ اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے تو ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے، اس میں خوف نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا، اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے تقریباً 900 سال پہلے کے حالات لکھے ہیں، اور فی زمانہ تو حالات اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنی بزرگوں کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔